بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اپنا مرید بناتے ہیں، کتابت وحی کی عظیم و شان ذمہ داری سونپتے ہیں اور ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اے میرے رب معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے میرے رب معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات میں نہ خدا کو کوئی عیب نظر آیا، نہ مصطفیٰ کو کوئی کمی محسوس ہوئی، اور نہ ہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بے اعتمادی کا اظہار کیا۔ خلیفۃ الرسول جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھرپور اعتماد کیا۔ مراد پیغمبر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا تو ان کے مشیر خاص سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے دور خلافت میں آپ کو ملک شام کا گورنر بنائے رکھا، جس پر نہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کوئی اشکال پیش آیا اور نہ ہی شام کی عوام نے ان پر عدم اعتماد کیا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سبعی منافقین کی سازش سے عارضی طور پر ناموافق حالات پیدا ہوئے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے واش گاف الفاظ میں اعلان فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے درمیان صرف سیاسی اور انتظامی امور میں اختلاف ہوا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، عقیدے اور ایمان میں کوئی اختلاف نہیں، ہمارا اور ان کا رب ایک ہے، ہمارا اور ان کا نبی ایک ہے، دین اور ایمان ایک ہے، کلمہ اور اذان ایک ہے۔ فرمایا کہ تم اہل شام کو گالی نہ دینا بلکہ یہ دعا کرنا کہ خدا ہمارے اور ان کے احوال کی اصلاح فرمائے۔ پھر اپنی جماعت میں چھپے سبعی منافقین کی حقیقت آشکارا کرتے ہوئے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ معاویہ مجھ سے 10 بندے لے لے اور بدلے میں اپنا ایک بندہ دے دے، کیونکہ اس کے ساتھی وفادار ہیں اور میری جماعت میں غدار شامل ہیں۔ یہ تمام حوالہ جات نہج البلاغہ میں موجود اور میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہ خلافت کا مطالبہ کیا تھا اور نہ ہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اپنے آپ کو افضل کہتے تھے۔ یہ بات حیات القلوب میں بھی موجود ہے۔ آج بھی اہل سنت حضرات واضح الفاظ میں یہ کہتے اور مانتے ہیں کہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کسی صورت بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس بات کو ہمارے رئیس المناظرین حضرت امام اہل سنت مولانا محمد عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ 10 معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طرف ہوں، اکیلے علی رضی اللہ عنہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر اس سب کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور معتمد شاگرد ہیں، اس لیے قیامت تک آنے والے اولیاء، اتقیاء، صلحاء، محدثین و مفسرین، مجددین و ائمہ مجتہدین، غوث، کتب اور ابدال سارے کے سارے مل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جانشین پیکر سلو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مختصر ترین دور خلافت میں
حلفیہ اقرار کیا کہ یہ لوگ جو ہماری محبت کے دعوے دار ہیں اور ہمارے شیعہ ہونے کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہمارے لیے حضرت معاویہ ان سے بہتر ہیں۔ ارے اٹھا احتجاج تبرسی، یہ بات اس کے اندر موجود ہے۔ پھر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے سبائی منافقین کی محنت پر پانی پھیرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی، پھر اپنے بھائی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر دونوں بھائیوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور عالم اسلام کی باغ ڈور ان کے حوالے کرتے ہوئے سبائیوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی جھوٹی محبت کا نعرہ لگانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان پر حملہ کرنے والے بدبختوں کا چہرہ سیاہ کر دیا، اور قیامت تک آنے والے ہر عقل مند اور ذی شعور انسان کو عملی طور پر یہ پیغام دیا کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خدا نخواستہ صاحب ایمان نہ ہوتے، اہل بیت کے دشمن ہوتے، حضرت علی المرتضی کے دشمن ہوتے، تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے یہ لخت جگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے عالم اسلام کی باغ ڈور کبھی ان کے حوالے نہ کرتے۔ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کم و بیش 20 سال تک مکمل عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کی، عالم اسلام میں مثالی امن و امان قائم کیا، دشمنان دین کو دن کے تارے دکھائے، خاندان نبوت کے ساتھ بہترین تعلقات رہے، ان کا پورا اعزاز و اکرام فرماتے تھے۔ حق سچ یہی ہے جو بیان کر دیا گیا، باقی تاریخ کی تاریک وادیوں میں بھٹکنے والے کبھی حق کو نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ مقدس جماعت کے ساتھ سچی عقیدت نصیب فرمائے، ہمیں پاک پیغمبر اصحاب پیغمبر کے تحفظ اور دفاع کے لیے خدا آپ کو بھی قبول فرمائے، خدا مجھے بھی قبول فرمائے۔